The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری پیشکش۔ مسلمان ہونے کے بعد پہلا کام جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ خود بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل بہت زیادہ غصہ ہوا اور برے الفاظ سے لعنت کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ ایک اور برے قریش کے پاس گئے جو کہ ہر خبر کو بہت تیزی سے اور ایک افواہ بنا کے پھیلاتا تھا۔ جیسے ہی اس شخص کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں پتا چلا تو اس نے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ بہت سے لوگ کعبہ کی طرف آنے لگے یہ سننے کے لیے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ وہ صرف مسلمان ہوئے تھے اور اس میں کچھ برائی نہیں تھی۔ وہ برے لوگ ان کے مذہبی نظریات کی تبدیل ہونے پر بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی لیکن انہوں نے خود کو ان لوگوں سے بچایا اور گھر کو آ گئے۔ وہ تمام برے لوگ اکٹھے ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر برے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف انہیں پکڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک امیر قریشی سردار آس نے انہیں روک دیا کیونکہ اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ شروع میں مسلمان ان برے لوگوں کی وجہ سے سب کے سامنے عبادت نہیں کرتے تھے، تاہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد اسلام اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ایک دن بہادر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ وہ سرعام عبادت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر بہت خوش ہوئے اور انہیں ایک لقب سے نوازا، فاروق، جو کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان کا فرق جانتا ہے۔ تمام بہادر مسلمانوں نے 2 صفیں بنائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف کے آگے کھڑے ہوئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صف کے آگے کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے اور وہ دونوں صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھیں۔ تمام غیر مسلموں نے دیکھا کہ مسلمان پیغمبر کے پیچھے کعبہ میں سرعام نماز ادا کر رہے تھے، لہٰذا یہ دیکھ کر ایک غیر مسلم بہت پاگل ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے یہ اسلام کی نئی شروعات تھی۔ ان برے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا بند کر دیں کیونکہ دن بدن مسلمانوں کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب برے لوگوں کا جسمانی تشدد بھی اسلام کو نہ روک سکا تو انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے برے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ ایک اجتماع میں قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلکش پیشکش کریں گے تاکہ وہ اپنی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لہٰذا ایک برا قریش سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ انہیں اتنے پیسے دیں گے کہ وہ مکہ کے امیر ترین شخص بن جائیں گے، اور اگر وہ طاقت یا اقتدار چاہتے ہیں تو وہ انہیں اپنا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر وہ عورتیں چاہتے ہیں تو وہ انہیں سب سے خوبصورت خواتین پیش کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں
وہ اسلام کو روک دیں۔ ان برے لوگوں کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری طاقت رکھتے ہیں جو کہ انہیں یہ تمام آیات سکھاتی ہیں جو بھی ان پر نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پیشکش کی کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے دماغ کا علاج کروائیں اور وہ خود ان کے علاج کے پیسے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ عتبہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، اگر لوگوں نے اللہ کو سچا خدا نہ مانا تو وہ ان لوگوں کو ایسے تباہ کر دے گا جیسے اس نے عاد اور سمود کی قوم کو تباہ کیا تھا۔ جیسے ہی عتبہ نے یہ آیات سنی وہ ڈر گیا اور اس نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ اس طرح کی خوفناک سزا ان تک نہ لے کر آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور عتبہ کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے جواب تھا، اب یہ تم لوگوں پہ ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ لگتا ہے عتبہ ڈر گیا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ عتبہ ان لوگوں سے ملنے چلا گیا جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عتبہ نے اپنے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں اور انہیں تنگ مت کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ لوگ بعد میں اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ لیکن لوگوں کو یہ پسند نہ آیا جو کچھ عتبہ نے انہیں بتایا تھا، لہٰذا سرداروں کے ایک اور گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں ایک نئی پیشکش کرنے کا سوچا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو اپنا خدا مانیں گے اور اگلے سال وہ لوگ پورے 1 سال کے لیے اللہ کو اپنا خدا مانیں گے، اور اس طرح ہر کوئی ایک دوسرے کے مذہب سے فائدہ بھی اٹھا سکے گا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کافرون نازل فرمائی اور غیر مسلموں کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ پر یقین رکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ مسلمان کسی بھی بت یا انسان یا قدرتی چیز جیسے کہ سورج یا کسی بھی جانور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر غیر مسلموں نے ایک نئی پیشکش کی کہ وہ ایک نیا قرآن لے کر آئیں یا کچھ قرآنی آیات تبدیل کر دیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ جب برے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل نہ کر سکے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک وقت آیا جب کچھ قریش کے لوگ کچھ یہودی مذہب کے اساتذہ کے پاس مدد لینے کے لیے گئے۔ ان یہودیوں نے انہیں 3 سوالات دیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں۔ وہ 3 سوالات یہ ہیں: نمبر 1، غار میں کون سویا تھا؟ نمبر 2، خضر کی اصل کہانی کیا ہے؟ نمبر 3، روح کیا ہوتی ہے؟ یہ 3 سوالات عیسائی اور یہودی تاریخ سے ملتے ہیں۔ اس دور میں مکہ میں کوئی بھی ان کہانیوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لہٰذا یہودی لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سوالوں کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ صرف ایک سچا پیغمبر ہی اللہ کی مدد سے ان سوالات کے جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ غلط تھے کیونکہ وہ سچے پیغمبر تھے۔ تو جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی کچھ آیات نازل فرمائیں جس کا مطلب ہے غار، اور سورہ اسراء یا بنی اسرائیل نازل فرمائی۔ اس وقت قریش کو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔
تاہم قریش کے سربراہوں کو یہ بالکل پسند نہ آیا کہ ان کے منصوبے ناکام ہو گئے تھے۔ بار بار قریش کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روک دیں۔ ایک بات جو قریش کو اسلام کے بارے میں بالکل پسند نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ہر کوئی، امیر یا غریب، اسلام میں سب برابر تھے اور سب ایک جیسے تھے، اور امیر لوگوں کے لیے کوئی اعلیٰ معیار حیثیت نہیں تھی۔ جب برے لوگوں کے پاس کوئی امید باقی نہ رہی تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے فوراً بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندان سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بلوا لیا۔ ان دونوں قبیلوں سے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے تیار تھا، اور یہ سب سے عقل مندی کا فیصلہ تھا جو اس وقت ابو طالب نے کیا تھا۔ تو کیا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندان سے ہر کوئی مسلمان ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فیصلہ کیا؟ نہیں، ان دونوں خاندانوں میں سے ہر کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تاہم یہ پرانی روایت تھی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو جائے، ہر قبیلے کے خاندان کے ارکان اپنے خاندان کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی قبیلے کا بندہ کسی مشکل میں ہوتا، جو کہ اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو اس قبیلے کے باقی لوگ اس کی حفاظت کرتے۔ لیکن ابو طالب کے ایک بھائی ابو لہب نے اس روایت کی پیروی نہ کی، اس کی بجائے وہ برے لوگوں کے گروہ کا حصہ بن گیا۔ پیغمبری کے 7ویں سال کے دوران مسلمانوں کا ایک نئی مشکل سے سامنا ہوا۔ تمام برے لوگوں کے قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مکمل طور پر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں سے دور رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ لہٰذا ان برے لوگوں نے ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بھی کسی قسم کا کاروبار بنو ہاشم یا بنو مطلب کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ کوئی ان قبیلوں سے رابطہ رکھتا یا حتیٰ کہ بات بھی کرتا۔ قریش کا اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا تھا۔ تاہم 2 قبیلے پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے، لہٰذا قریش پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس بات نے قریش کو بہت پاگل کر دیا تھا، اور انہوں نے ایک تحریر لکھ کر کعبہ پر لٹکا دی کہ وہ ہر ایک کو سزا دیں گے جو پیغمبر کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہ آیا جو کچھ قریش کر رہے تھے، لہٰذا کچھ دنوں بعد وہ شخص جس نے وہ تحریر لٹکائی تھی وہ دونوں ہاتھوں سے مفلوج ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس پوری کہانی کے بہت سے حصے ہیں اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں یا ہر مہینے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح اور بھی اسلامی معلومات لے کر آئیں۔